اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ عراق سے آج بغداد سے مدینہ کا سفر الحمدللہ شروع ہے۔ حرم میں جانے کی ایک اپنی خوشی ہوتی ہے۔ ایئرپورٹ پر کھانا کھایا اور درود پاک کا سلسلہ شروع کیا۔ جیسے جیسے سفر شروع ہوتا چلا جا رہا تھا، رات سے دن ہو رہی تھی اور وقت بہت مشکل سے گزر رہا تھا۔ ہماری فلائٹ تھوڑی لیٹ ہو گئی تھی، تو ہم لوگوں کو پہلے فجر کے ٹائم پر پہنچنا تھا۔ پھر ہم لوگوں کی چونکہ فلائٹ لیٹ ہو گئی، اس وجہ سے ہم لوگوں کو فجر پلین میں ہی ہوئی اور پھر دن چڑھے ہم لوگ مدینہ شریف پہنچے۔ بس مدینے کا سفر ہے اور میں نم دیدہ جبیں افسردہ قدم لرزیدہ۔ جیسے ہی مدینہ ایئرپورٹ پر اترے، قدم بہت بکھلائے ہوئے تھے، بہت بے چین تھے۔ یہ مدینہ پاک کا ایئرپورٹ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت خوبصورت۔ جیسے ہی قدم مدینہ پاک کی زمین پر اترے، پیر لڑکھڑا رہے تھے حرم کی طرف جاتے ہوئے۔ بس درود پاک تھا اور کوئی سہارا نہیں تھا۔ حرم پر پہلی نظر، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ الفاظ نہیں ہے، بیان نہیں ہے، کب دن چڑھا کب رات ہوئی پتہ ہی نہیں چلا۔ سارا دن حرم میں رہے، ہر طرف سمجھ نہیں آ رہی تھی کہاں سے شروع کریں، کہاں پہ ختم کریں۔ بس فجر کے بعد ہم لوگوں نے ایئرپورٹ پہ پڑھی، اس کے بعد ہم لوگ حرم شریف ہوٹل میں آئے، تھوڑا سا ریسٹ کیا اور پھر بس کوشش کی جتنی جلدی ہو سکے حرم پاک چلے جائیں۔ بس پھر ظہر کی نماز سے لے کر عشاء کی نماز تک ہم لوگ حرم میں رہے، ساری اطراف میں گھومی، جہاں جہاں سے راستے آتے تھے، جہاں جہاں سے سمجھ آتی گئی، بس وہاں پر رکے، نوافل ادا کیے، شکرانہ ادا کیا، سرکار سے بہت سی باتیں کی، بہت سی دعائیں مانگی۔ جس طرف بھی گئے بس نور ہی نور تھا، کوئی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ بس یہ یاد تھا کہ ہم لوگ کہاں پر آئے ہیں، باقی اپنی فیملی بھی یاد نہیں تھی اس وقت۔ تو بہت خوبصورت منظر، سوائے درود پاک کے اور آنسوؤں کے اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یقین کریں ابھی بیان کرتے ہوئے ابھی بھی وہی فیلنگز ہیں، ابھی بھی آنکھوں کے آگے وہی منظر ہے، سکون ہی سکون۔ بس بات وہی آ جاتی ہے، کہاں میں اور کہاں یہ مدینے کی گلیاں۔ یقین نہیں ہوتا اپنی قسمت پر کہ دربار عالیہ میں ایسے بار بار حاضری نصیب ہو جاتی ہے ہم گناہ گاروں کو۔ بس ان کی حاض کرم میں ہماری کوئی اوقات نہیں۔ جس دروازے پہ جاتی تھی وہاں پر پرانی یادیں یاد آتی تھیں، پھر سے خیال آتے تھے وہی سب، اور جیسے اب دیکھ کر خیالات آ رہے ہیں، ابھی بھی محسوس ہوتا ہے وہیں پر موجود ہیں۔ ابھی بھی فیل ہوتا ہے کہ جب بچوں کے ساتھ آتی ہوں تو کیسا کہاں بیٹھتی تھی، جہاں بیٹھتی تھی وہاں پہ کوئی نہ کوئی یاد تھی۔ حرم کے ہر دروازے کی طرف سے تھوڑے وقت ہم لوگوں نے گزارے ہوئے ہیں۔ جتنی دفعہ گئے ہیں ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نئی جگہ دیتا ہے، نئے مقام دیتا ہے، نئے راستے میں انجوائے کرتے ہیں ہم لوگ الحمدللہ۔ وہاں کی کبوتروں کے ساتھ ایک الگ مزہ آتا ہے، یقین کیجیے آپ کسی بھی طرف پہ چلی جائے، اتنے کبوتر ہیں ان لوگوں کو کھانا دیتے، پانی دیتے، بہت مزہ آتا ہے۔ بچے بڑے سبھی لوگ وہاں پر ایک جیسے ہوتے ہیں، ان چھتریوں کے نیچے ایک اپنا سرور ہوتا ہے۔ دن کی گرمی کا بھی احساس نہیں ہوتا، شام کی ٹھنڈک کا بھی احساس نہیں ہوتا، رات کی گرمی کا بھی احساس نہیں ہوتا۔ بس وقت ایسے ہی جیسے بھاگتا چلا جاتا ہے۔ بس ہمارا ساتھ بھی ایسے ہی تھا، پہلا دن تھا، بس صبح سے ہم لوگ حرم میں تھے، بس آہستہ شام ہونے لگی، تھوڑی دیر کے لیے اندر لنچ کے لیے رکے، لنچ کے لیے گئے، پھر واپس حرم آ گئے۔ واپسی پر ہم لوگ یہ بیک سائڈ کے گیٹ سے اندر داخل ہو رہے تھے، اس ٹائم اذان مغرب ہو رہی تھیں، اور اس پر ہم لوگ گئے تو راستے سارے بدلے ہوئے تھے، ساری کنسٹرکشنز کی ان لوگوں نے وسیع کرنے کے لیے کافی زیادہ جگہ دورے پوری ہوئی تھی، تو کھانا ڈھونڈتے ہم لوگ لنچ میں کافی ٹائم ہو گیا۔ تو واپسی پہ ہم لوگ پھر اس طرف سے یہ گیٹ کی طرف سے آنا شروع ہوا۔ اس کے بعد ہم لوگ نے
مغرب کے بعد ہم لوگوں نے پھر عشاء تک رکے، اور عشاء کے بعد غالباً تھکاوٹ کی وجہ سے کافی وقت گزر گیا، سمجھ نہیں ہے، لیکن تقریباً 11 ساڑھے 11 کا ٹائم تھا۔ اس وقت پھر ہم لوگوں نے واپسی کا راستہ کیا ہے تاکہ تھوڑا ریسٹ کیا جائے اور صبح پھر سے تیاری کی جائے۔ سب کو دعا میں یاد رکھا، آپ سب کے لیے بھی بہت سی دعائیں کی، آپ سب بھی مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری